إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے۔ پہلے پارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے جس سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ گویا کہ قرآن مجید کا خلاصہ، قرآن مجید کا دباچہ ابتدائیہ ہے۔ جس طرح کسی بھی کتاب کے آغاز میں صاحب کتاب اس کتاب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ درج کر دیتا ہے، تو یہی صورتحال سورۃ الفاتحہ کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الحجر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن مجید عطا کیا ہے۔ 7 مثانی اور قرآن مجید سورۃ فاتحہ کے ہی دونوں نام ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جیسی پہلے کوئی بھی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے۔ حضرات، یہ اتنی جو ہے صاحب عظمت صورت ہے کہ اس جیسی کوئی سورہ مبارکہ قرآن مجید کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعا کہا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا کی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ یہ سورہ دم بھی ہے۔ اس سورہ کو پڑھ کر اگر کسی بیمار کو، مریض کو پھونک مارا جائے، دم کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو شفا دے دیتے ہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ صحابہ کا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ ایک سفر میں تھے تو وہاں کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ان کے سردار کو سانپ لڑ گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، تو اسے ایک صحابی نے دم کرنا، اس کو دم کیا، جس کے بدلے میں بکریاں بھی لیں۔ تو وہ دم کرنے کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت شفا بھی ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اور اس کے اندر اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سارے مضمون، سارے مضامین میرے اللہ نے بیان کر دیے۔ ابتدا کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، شان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ پھر توحید کی تینوں قسمیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ اس کے بعد وہ بات جو پورے دین کا منبع ہے، جو اصل دین ہے، وہ بات، وہ عہد اللہ یہاں پر لیتے ہیں، جو کہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ عہد ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ خاص میرے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہ تو ہم اور کسی کی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ، اور نہ ہی اور کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عہد کرنے کے بعد بندہ مومن پھر اپنے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم میرے مقدر میں کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے
کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بندہ مومن ہر روز نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دینا، ان کا راستہ دکھا دینا، ان جیسی ہدایت نصیب فرما دینا۔ یا اللہ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ہے اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یا اللہ گمراہوں کے راستے سے بھی محفوظ رکھنا۔ گمراہ کون ہے؟ عیسائی ہیں، اور مغضوب علیہ جن پر اللہ کا غضب ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ یہودی ہیں۔ اور اس کے آخر پر چھوٹی سی نیکی لیکن اجر بہت بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، جب امام سورۃ فاتحہ مکمل کر کے آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے آمین کہی اور آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے عرش پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ صرف چھوٹی سی نیکی آمین اور پچھلے سارے گناہ معاف۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آمین کو پورے ادب کے ساتھ، کہ ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پہلے پارے کے اندر اللہ نے اس میں 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ 3 لوگ اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو پہلی 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے جس کے اندر 140 41 125 آیات تک وہ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر کل اس پارے کے اندر 141 آیات ہیں، تو یہ باقی 141 نمبر آیات تک اللہ نے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان والے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے سنا اور مان لیا، وہ اس بات میں پس و پیش میں نہیں ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، وہ سنتے ہیں قرآن کو، ایمان لے آتے ہیں۔ اور وہ صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے بلکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواء علیہم، برابر ہے، وہ نہیں مانتے اللہ کی بات، دل سخت ہو گئے، دل مردار ہو گئے ہیں، پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں، ایسے پتھر نہ جن سے پانی نکلتا ہے، نہ وہ اللہ کے جو ہے نا ڈر سے پھٹتے ہیں، ایسے سخت دل، پتھر دل ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے، وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں تم ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو، تم تو مومنوں کے ساتھ ہو، انہیں کہتے ہو تم پر ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، ایسے بدبختوں کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا، ان کے مذاق کا اللہ جواب دے گا، اور جس کو میرے اللہ مذاق کا جواب دے گا اس کا کیا اثر۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنی سرکشی کے اندر مارے پھرتے رہیں گے، انہیں سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آئے گا، سجائی ہی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی کیفیت سے محفوظ فرمائے کہ ہمارا عمل نفاق والا عمل بن جائے، کیونکہ منافقوں کے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین
جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ سب سے نچلا درجہ جو ہے اللہ کو منافقین پسند نہیں ہے، میرا اللہ ان کے لیے رکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو محبوب ہے، وہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سورۃ الفاتحہ کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔